بد اخلاقی کا، جو گھروں میں زیادہ 100% نہیں، زیادہ جو گھروں میں مسائل چل رہے ہیں نا، مرد تمیز سے بات نہیں کرتا، غصہ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ، اور ذرا ذرا سی بات پہ ایک دم جیسے چنگیز خان گھر میں داخل ہوا ہو۔ اور عورت میں جو بڑا فالٹ ہے، جو حدیث سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے پر بھی، زیادہ تر، سب نہیں بھائی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ، ناشکری۔ وہی ہے نا کہ یار تم یورپ میں دیکھو یار، آدھے مرد 5 روپے خرچ نہیں کر رہا وہاں پہ، تمہارا میاں تمہیں گھر لے کے دیا ہوا ہے، تمہاری عزت ہے، اس کی وجہ سے تم میاں والی کہلا رہی ہو۔ کسی نے کہا کہ عمران خان کا تعلق میاں والی سے ہے، بیوی بھی میاں والی لے کر آیا ہے مطلب یہ کہ جس کا پہلے میاں تھا۔ تو کیا کہہ رہا تھا یار، تو خواتین میں جو زیادہ تر بڑا فالٹ ہے وہ کیا ہے؟ ناشکری۔ اصل میں انسان ناشکری پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ جب وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے، اپنے سے کمتر کو دیکھو گے نا تو شکر کی توفیق ملے گی۔ جو خواتین میاؤں کی ناشکری کرتے ہیں نا، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں دیا ہے، تو بھائی اپنے سے جھگیوں میں جا کے دیکھو، کمتر عورتوں کو دیکھو۔ بہت سے غریب گھروں میں عورتیں مار بھی کھاتی ہیں، مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں، وہ مرد اپنی بیویوں سے کام بھی لیتے ہیں، یعنی گھروں کی صفائی کا۔ یہ بیچاری بعض ماسیاں بڑی مظلوم ہوتی ہیں، اور بھی ان سے کام بھی، خدمت بھی لینا، اور یعنی کما بھی کے بھی وہی لا رہی ہیں، اور مارتی پیٹتی بھی ہیں، کہیں جا نہیں سکتی، کہیں ٹھکانہ نہیں ہے ان کا۔ تو آپ کو اللہ نے میاں دے دیا ایک عدد، جو آپ کے نان نفقے کا بیسک نان نفقہ ضروری ہے نا مرد پہ، باقی تو غریبی ہیں، غریبی تو جتنی اچھی ہو اچھا ہے، لیکن اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ اب میاں ہفتے میں ایک دفعہ آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتا ہے، یہ غریبی ہے، یہ مرد پہ واجب نہیں ہے۔ سال میں 4 جوڑے مرد پر لازم ہے کہ وہ لے کے دے بیوی کو، 4 جوڑے، 5واں شوہر پہ لازم نہیں ہے، لیکن میاں بنا کے دے رہا ہوتا ہے، 10 دینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ ہاں وہ 4 جوڑے کس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے؟ وہ اس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے جس کا بیوی جس گھر سے آئی ہے۔ عورت کا جو خاندان کا اسٹینڈرڈ ہے نا، اس اسٹینڈرڈ کے آپ سال میں 4 جوڑے لازم ہیں مرد پر، لیکن میاں اکثر بولتے کیوں نہیں بھائی بنا کے دے۔ یہ بعض علماء کہتے ہیں 3 واجب ہیں، لیکن گنجائش یعنی اور زیادہ اچھا سلوک ہو تو 4 واجب ہیں، اس سے زیادہ لازم تھوڑی ہے، لیکن بنا کے دیتے ہیں۔ مرد زیادہ ہی دے رہے ہوتے ہیں، دینا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن عورت اس پہ لڑ نہیں سکتی۔ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ غریبیاں ہمارا حق ہیں، آج اتوار ہے آؤٹنگ کے لیے کیوں نہیں گئے، باہر ہوٹل پہ کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ بھائی یہ محبت سے کہا جا سکتا ہے، اس میں آپ کے پاس لڑنے کا آپشن نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ گریبی آپ نے منگوا لی یار، ٹھیک ہے، گریبی لے آیا ہوٹل والا، آپ کہہ رہے ہو یار ایک اور لا دو، ہم تو کہتے ہیں ہوٹل والے سے یار روٹی بیوہ ہو گئی ہے، بچ گئی ہے نا روٹی، وہ سالن لا دے، تھوڑا سا صاف کر لے گا۔ لیکن اگر ہوٹل والا نہیں لا رہا، آپ جاؤ، تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ ہوٹل والا چل نکل یہاں سے، تو میرا باپ ہے۔ تو یہ مسئلہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ خواتین کیا کرنے لگی ہیں، وہ بہت سی چیزوں کا اپنا رائٹ سمجھنے لگی ہیں۔ اب پراپر طریقے سے 3 ٹائم کا کھانا مرد کے ذمے ہے، ناشتہ ہو گیا، دوپہر کھانا ہو گیا، وہ اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو، اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو۔ ڈیفینس سے آپ لڑکی لے کر آئے ہو اور اس کو روزانہ مسور کی دال کھلا رہے ہو، تو یہ اسٹینڈرڈ کا کھانا نہیں۔ ہاں کسی غریب علاقے سے لائے ہو تو مسور کی دال بھی اسٹینڈرڈ ہے، اس میں تھوڑا تڑکا لگا دیا، ٹماٹر ڈال دیا، تو جو جس گھر سے وہ آئی ہے اس کے 3 ٹائم پہ، صحیح ہے نا؟ اس سے زیادہ غریبی ہے، کرنا چاہیے، لیکن لڑائی اس پہ بولتے کیوں نہیں بنتی، اس پہ عورتیں لڑ رہی ہیں۔ میاں کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیگم کہیں بھی جانا ہوتا ہے، اس نے اگر میاں کے پاس گاڑی ہے تو بیگم کو بہتر ہے خود چھوڑ کے آ جائے، بھائی جہاں بھی جانا ہے، ٹیکسی کا کرایہ دے دیا، رکشے کا کرایہ دے دیا، ٹھیک ہے، گاڑی خرید کے دینا لازم، بولو نا بھائی کیا ہو گیا، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے، مجھے گاڑی لے کے دو، مجھے سیل فون لے کے دو، مجھے یہ لے کے دو، مجھے وہ لے کے دو۔ پھر ہر ایک کا اسٹینڈرڈ الگ ہے نا، غریب آدمی غریبوں کے حساب سے چلتا ہے، درمیانہ آدمی درمیانے، اور پھر اس کو ہنی مون کے لیے دوسرے ملک لے کے جانا یہ مرد پہ لازم نہیں ہے۔ گنجائش دی ہے لے جائے، لیکن لڑنا نہیں بنتا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ہر دفعہ بیگم کے گھر، اماں کے گھر جانے کا کرایہ بھی مرد پہ لازم نہیں۔ بھائی مرد یہ کہہ سکتا ہے مہینے میں 1 دفعہ تم اپنی اماں کے جاؤ گی میرے خرچے پہ، اس کے علاوہ جتنا بھی جاؤ گی اپنے خرچے پہ جاؤ گی، میری جیب میں پیسے نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو نہیں دے رہا میں، یہ بھی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہے تو بہت سارے کاموں کے لیے ہے نا، سارا اسی کام کے لیے تھوڑی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جب بھی جائے تو ہم تو دیتے ہیں، جب بھی گھر والوں نے اماں کے گھر جانا ہوتا ہے خوشی خوشی پیسے دیتے ہیں، الحمدللہ ہم تو لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی نہ دینا چاہے، بولے بھائی میں نہیں دے سکتا، میں مہینے میں 1 دفعہ آپ کو آنے جانے کا کرایہ دوں گا، اس کے علاوہ میں نہیں دوں گا، تو مرد کو یہ حق ہے۔ اب عورت لڑ نہیں سکتی اس پہ،
क्योंकि फिर तो लामहदूद हुकूक की तो कोई इंतहा ही नहीं है ना। इसी तरह आपने सारे खर्चे उसके बुनियादी पूरे कर दिए, वो कहती पॉकेट मनी भी चाहिए, देनी चाहिए। मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि बेगम को हर महीने कुछ अमाउंट इतना दिया करें, अपनी मर्जी से खर्च करें। अखलाकियात का तकाजा यही है। लेकिन ये राइट नहीं है औरत का कि आप पॉकेट मनी नहीं दे रहे तो वो लड़ रही है आपसे। दो भाई, लड़ रही है आजकल, जो बयान नहीं सुन रही वो उनकी बात कर रहा हूं, वो लड़ रही हैं भाई, दो और इतने पैसे दो मुझे, ये लाजिम नहीं है। तो मसला सारा यही है कि फिर जब घरों में इस तरह से लड़ाई होती है, फिर मर्द का फिर मीटर घूमना शुरू होता है, फिर अलहदगी तक बातें आना शुरू होती हैं, क्योंकि मुझे पर जुल्म करके मुझे छोड़ दिया। जुल्म क्यों किया? वो तो आपके हुकूक ही नहीं अदा कर रहा था, फिर तो छोड़ के अच्छा किया। सही है ना? इसका मतलब है आप उस तलाक को पसंद नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि जो हुकूक मुझे यहां मिल रहे हैं इससे अलहदगी के बाद वो नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब इसका एहसान है जो आपको इसने ये प्रोटोकॉल दिया हुआ है, जिसकी वजह से बाकी ऊंच नीच हर जगह होती है भाई, ऊंच नीच हर जगह होती है। तो ये खवातीन का फॉल्ट है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी उसकी एक बड़ी वजह क्या है? शौहर की नाशुक्री। तो नाशुक्री ना किया करें छोटी छोटी बातों पर। दूसरा, मर्द अपने अखलाक सही कर ले, वो औरत को पांव की जूती ना समझे, वो समझे भाई इसका एक, ये मेरी गुलाम और लौंडी नहीं है, इसको इज्जत देनी है, तमीज से बात करनी है। बेगम आइए, बैठिए, खाइए, प्लीज काइंडली चाय बना के मिल जाए तो बहुत, इस तरीके से बात। ओए ऐसे बात कर रहे होते हैं, चाय ले आओ, तेरी थाय में थोड़ा मीठा ज्यादा नहीं है, ये किसको पिलाएगी? मैं को पेंडू हूं? इस तरह से आदमी बात कर रहा होता है घर में। चाय चीनी, मैं शुगर का मरीज हूं, ये क्या बना के लाई है यहां से? ऐसे कर रहा होता है। तमीज मार्केट से क्या चल रही है? बाज बच्चे परेशान होते हैं, अब्बा जब घर में आएगा तो वो खुश होने के बजाय टेंशन। अपनी तारीफें मुंह से नहीं करनी चाहिए कभी भी। हम जब घर में जाते हैं तो बच्चे खुश हो रहे होते हैं, अब्बू आ रहे हैं। तो मैं को बहुत नेक आदमी नहीं हूं, लेकिन ये अच्छी अलामत होती है कि बच्चे आपके आने से खुश हों, घर वाले खुश हो आपके आने से। आप कितने खुश हैं जाने से ये तो हमारा पर्सनल मामला है। घर वाले तो खुश हो रहे हैं, मैं जिस घर में भी जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले खुश होते हैं। बाकी मैं और अल्लाह का मामला ये कि मैं भी खुश हो रहा हूं कि नहीं हो रहा, ये हमारे अल्लाह का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश हो रहे हैं, आप कोई गलत ना समझे। तो बाप घर में आ रहे हैं, बच्चे टेंशन में आ रहे हैं, अब्बा आ गया यार, फुल टेंशन होते हैं ना बास अब्बा, जब आएंगे फुल क्या बन के आएंगे? टेंशन बन के। ये क्यों बड़ा है, ये क्यों सो रही है, लात मारी, चलो यहाँ थी, हर वक्त बस। भाई घर में जाओ यार, थोड़ा हंसी मजाक गपशप अच्छे अंदाज से नसीहत करो, मोहब्बत से समझाओ। बेगम 12 बजे तक सोना बिल्कुल भी पसंद मुझे नहीं है। बेगम मुझे आपका 12 बजे तक सोना बिल्कुल, इसको थोड़ा सा 11:59 कर लो, थोड़ा सा तो इंप्रूव करो ना इस जागने को। 11:59 कर लो, 1 मिनट मेरी खातिर। मैं तुम्हारा मियां हूं, मैं गैस बिजली का बिल देता हूं, मैं बच्चों को पाल रहा हूं, यानी खर्चा तो मैं ही दे रहा हूं, मेरी खातिर इसको 1 मिनट पीछे ले आओ। इस तरह 1-1 मिनट करके इंशाअल्लाह। तो मसला आदमी के साथ ये है कि तमीज से बात, मर्द अपना अखलाक दुरुस्त कर ले, यानी बात तमीज से किया करे, इज्जत दे औरत को। तो और औरत नाशुक्री खत्म कर दे, वो कहे कि आप जो मुझे दे रहे हो मेरा इतना बनता नहीं है, अल्लाह ने आपको बड़ा दिल दिया है। और मियां अगर गरीब है तो गुर्बत में थोड़ा उसको ताने ना दे, वो जानबूझकर, अल्लाह की कसम गरीब नहीं है, ठीक है? कोई खुद से गरीब, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा भाई, जितना हो रहा है कंप्रोमाइज करो यार। देखो एक आदमी की बात बज़ाहिर थोड़ी सी अखलाक के मयार के मुताबिक नहीं है, लेकिन बात ठीक है। उसने कहा बीवी में और तवाइफ में फर्क होता है। तवाइफ को जब तक पैसे दो खुश रहती है, पैसे बंद चली जाएगी। बीवी इसको नहीं कहते। बीवी दुख दर्द में आपका साथ देती है। आप मालदार हैं तो भी आपके साथ, गरीब हैं तो भी आपके साथ, कोई बात नहीं भाई, आप भी सूखी रोटी खा रहे हैं तो हम भी शरीक हयात, तो इट इज कॉल्ड शरीक हयात, जिंदगी में शरीक है ना। ये कैसी बीवी है यार, जब पैसा था तो आपके साथ है, जब तंगी आ गई ताने दे रही है। तो मजेदार हिसाब किताब नहीं हो ना, ये तो वफा वाली बात तो ना हुई। जैसे मर्द अगर बीवी जब तक खूबसूरत है, साथ है, खुदा न खास्ता उसको लकवा हो गया, फालिज हो गया, तो इज्जतदार आदमी छोड़ता तो नहीं है ना ऐसी औरत को। हमने तो देखा इज्जतदार लोग खिदमत कर रहे होते हैं यार, उसको लकवा हो गया, उसको फालिज हो गया, उठा उठा के घूम रहे हैं अस्पतालों में, दुआएं मांग रहे हैं, इमाम साहब से दुआएं करवा रहे हैं। तो ये इज्जतदार होने की अलामत है ना भाई। खूबसूरत थी तो भी अच्छी थी, अब आड़ी तिरछी हो गई है किसी वजह से, तो भी अब क्या है, बीवी है भाई, अब तो वफा का शरीका हयात का तो मतलब ये जीना मरना एक साथ है।
تو ایسے ہی میاں بھی اگر مالدار تھا تو بھی میاں ہے, غریب ہو گیا تو بھی کیا ہے, میاں, گزارا. جنت جو ہے نا خاندانی لوگوں کو ملے گی, یاد رکھو, غیرت مند لوگوں کو ملے گی, بے غیرتوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی. تو ساری خوشیاں وہاں مل جائیں گی انشاءاللہ. تو یہاں تھوڑا سا کمپرومائز کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. غیرت پہ سودے اگر کرنے ہیں تو پھر بھائی چور ڈاکو بن جاؤ یار, کیا خیال ہے؟ پھر تو چوروں ڈاکوؤں کے بڑے مزے ہوتے ہیں. تو غیرت پہ ہی تو سودا نہیں کرنا نا, تبھی تو انسان اصول اور ضابطوں کے لحاظ سے زندگی گزارتا ہے. میری بیوی بہت بدتمیز ہے, یہ ہو گیا نا, یہ دوسرا ہے. اور دوسری بہت خیال, میری ایک بیوی بہت بدتمیز ہے اور دوسری بہت خیال رکھتی ہے. چاہیے الگ. اب حقوق میں کیا کروں, دونوں کے حقوق تو برابر ہوں گے. چاہے دیکھو یہ بڑا فالٹ ہے. مسئلہ یہ کہ آپ کی ایک بیوی بدتمیز ہے, دوسری بدتمیز نہیں ہے, تو عین ممکن ہے جو بدتمیز ہے اس میں کوئی الگ خوبی ہو, تمیز والی میں وہ خوبی نہ ہو. یہ بہت ہوتا ہے. ایسے کیسز ہمارے پاس آئے, بدتمیز تھی چھوڑ دیا تو وہ دوسری شادی کی, وہ تمیز ہی ہے اس کے پاس, اتنی تمیز ہے باقی کسی کام کی نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا. ایکسکیوز نہیں کر کے بات شروع کرتی, ایکسکیوز کر کے, باقی وہ خدمت ہی نہیں کر رہی. بچوں کو نہیں, بعض بدتمیز بیوی ہیں بچوں کو ایسا تمیز سے پالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. میں تو بہت تجربہ ہے میرا, جتنی عمر ہے اس سے زیادہ میرے تجربے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. بعض عورتیں بدتمیز ہوتی ہیں, شوہروں کو کیپچر کیا ہوا, انہوں نے غلام بنایا ہوا ہوتا ہے, پھر روب, لیکن بچوں کی بڑی خاندانی تربیت کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ جس نے میاں کو کنٹرول کیا ہوا ہے بچے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتے. بچے انسان کے بچے بنتے ہیں اس کے. اور بعض بڑی خوش اخلاق, تھینک یو, بچوں کے لیے بھی اتنی پولائٹ ہیں کہ بچے چرسی ہیروئنچی بن گئے. وہ بچوں کو ڈانٹتی بھی نہیں ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں. تو وہ بدتمیز زیادہ اچھی تھی نا, کم از کم بچے تو صحیح ہو گئے نا اس کے. وہ روب سے بچوں کو بھی پال لیا اس نے بھائی, بچے بھی بہت ایک نمبر بچے. کیونکہ ماں, آج کل بچے, باپ کا کام نہیں ہے سنبھالنا, بچے سنبھلتے ہیں کس سے؟ باپ صرف وہ کیا کرتا ہے, نگرانی کرتا ہے. جیسے شیر جو ہے نا, شیر جنگل میں, آپ کبھی دیکھیں ڈاکومنٹریز دیکھیں, جنگل میں نہ جائیں آپ شیر دیکھنے کے لیے, ڈاکومنٹریز دیکھیں, آپ کو ایسی ڈاکومنٹریز ملیں گی کہ یہ لکڑ بکڑ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, یہ جو آتے ہیں حملہ کرنے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جیسے شیر بیٹھا ہوا ہے, شیرنیاں, بہت ساری شیرنیاں ہوتی, اکلوتا شیر ہوتا ہے. بہت سی چیزوں میں شیر ہم سے بہت اچھا ہے. تو شیرنیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی, یہ میں نے, آپ دیکھ لے جا کے, نیٹ پہ ملے گی. ہوتا کیا ہے, کوئی بھی لکڑ بکڑ اس ٹائپ کے لوگ آئے, شیر کو بہت زیادہ جب یہ غول بنا کے آتے ہیں تو شیروں پہ بھی حملہ کرتے ہیں. یہ شیر بیٹھا ہوا ہے آرام سے, شیر شکار بھی نہیں کرتا, پتہ ہے آپ, بیٹھا رہتا ہے آرام سے, سارے کام شیر نہیں کر رہی ہوتی ہے. اس لیے شیر شکار نہیں کرتا کہ وہ سست ہے. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے شکار, چوہے, بلی, اور یہ ادھر سے ہرن ورن کو پکڑ کے یہ بیگم تم کرو, کیونکہ اب گھر میں بیگم نے نہ کھانا پکانا ہے اس کی, شیر کی بیگم نے نہ پوچھا لگانا ہے, نہ بچوں کے پیمپر چینج کرنے ہیں. تو وہ کہتا ہے اب یہ چھوٹے موٹے شکار کون کرنا ہے, تم نے کرنا. آرام سے پڑا رہے گا وہ ٹنڈوں کی طرح بس. اور شیرنی سارے شکار کر رہی ہوتی ہے, وہاں سے کچھ ہرن پکڑ کے لے آئی, شیر آخر میں آگے دھونے والے کھا لیتا ہے. شیر مسئلہ جب کرتا ہے جب کوئی بڑا مسئلہ ہو, یعنی شیر پھر ایکٹیو ہوتا ہے. تو آپ ڈاکومنٹری دیکھیں, پتہ نہیں اس میں سرچ کرنے سے کیا کیا سرچ کر کے لکھنا, مجھے یاد نہیں ہے. تو شیر وہ لکڑ پکڑ حملہ کر رہے ہیں, اور شیر کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ شیرنی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیر آرام سے نا سو رہا ہے بیٹھ. بہت دیر کے بعد جب شیر کو ہوا نا کہ کچھ ہو رہا ہے, تو ایک آنکھ کھولی اس نے یوں کر کے, یعنی اس کو اس پہ بھی ٹینشن ہو رہی ہے کہ دو آنکھ کھول کے میں یہ منظر کیوں دیکھوں. یعنی وہ کہہ رہے جب ایک آنکھ سے بھی نظر آ سکتا ہے یوں کر کے, تو دونوں آنکھیں کھولنے کی تکلف کی, یعنی لکڑ بگڑ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا. یہ اس کو یہ پیسے دینا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تو آ رہا ہے نا, اور یہ جو میری شیرنی کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے, میں تیرے جیسے گھٹیا اور نیچ آدمی کو دو آنکھیں کھول کے بھی نہیں دیکھتے. ایک آنکھ سے کھول کے نا ایسے کر کے یوں کر کے دیکھتا ہے, پھر یوں کر کے دوبارہ پھر سو جاتا ہے. اتنا بڑا ایشو نہیں. لیکن جب زیادہ مسئلہ ہو گیا نا, نہ دھاڑ رہا ہے, نہ ہو ہا کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں, وہ لکڑ بگڑ نے گھیر لیا شیرنی کو چاروں طرف سے. جب اس نے دیکھا کہ یار یہ شیرنی واقعی کمزور پڑ گئی ہے اور یہ اس کو کھا جائیں گے, کچھ بھی نہیں, یہ نہیں کہ دھاڑا اور ہا چپٹا, آرام سے نا خراما جیسے پہلے زمانے میں دلہنیں رخصت ہو کے گھر جایا کرتی تھی شوہر کے, اس طرح سے جا رہا ہے آرام سے. قریب جا کے پٹاخ کر کے ایک لگایا اس کو, لکڑ پکڑ کو نا, وہ سارے چیختے ہوئے بھاگے, وہ سارے چیخ, اور پھر آرام سے آگے دوبارہ دونوں آنکھیں بند کر کے. یہ واقعہ میں سنا کس پہ آ تھا, یہ تو میں بھول ہی گیا. یہ شوہر پہ تو سنا رہا تھا, شوہر کی کون سی ادا پہ اتنا پیار آیا مجھے جو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں.
ہے؟ ہاں تو ہاں میں کہہ رہا تھا کہ پالتی تو عورتیں ہی ہیں, تربیت بھی عورتیں ہی, مرد کا کام بس وہ حالات کا جائزہ. اب اسکول بیچاری ہماری بچوں کی جو مائیں ہیں وہ بچوں کو صبح اسکول بھیج رہی ہوتی ہیں, ناشتہ وہ بنا کے دے رہی ہوتی ہیں, شام کو بچہ ٹائم پہ گھر آیا نہیں گھر آئی, ٹینشنیں کون لیتی ہیں؟ مائیں لیتی ہیں. صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, مرد ہوتا ہے وہ سارا اوور آل سب کی کیا کر رہا ہے؟ نگرانی. کوئی خدا نہ خواستہ سٹا تو نہیں لگا رہا ہے. زیادہ بڑا کیس ہوگا تو پھر کس کی عدالت میں آتا ہے؟ مرد کی عدالت میں آتا ہے. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کا بچہ تو چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, اور میرے سے نہیں سنبھل رہا, پھر آدمی جا کے چترول لگاتا ہے. لیکن زیادہ آج کل کے حساب سے ماؤں سے بچے زیادہ اٹیچ ہیں, تربیت کا دخل میں ماؤں کا زیادہ, خاص طور پہ جب بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے بعض عورتیں بڑی بد اخلاق ہیں, بہت روب ہے میاؤں پر, مگر یہ روب بچوں پر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑتے نہیں. اور بعض بڑی پولائٹ ہوتی ہیں, بڑی نرم مزاج, ہونا چاہیے, نرم مزاجی اچھی چیز ہے, لیکن وہ بچوں کے لیے بھی اتنی نرم مزاج ہے کہ بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ بگڑ جاتے. بچے جب پیسے مانگ رہے ہیں ان کو پیسے. بہت اہم صورت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, میاں بیوی میں کسی طرح بن نہ رہی ہو تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, ایک بندہ جو بندے کا تو بندہ ہو, ٹھیک ہے نا, وہ شوہر کی طرف سے, اور ایک بندہ لڑکی والوں کی طرف سے. دو بندے مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان میں غلطی کس کی ہے. سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اِن یریدا اصلاحا, اگر میاں بیوی واقعی اصلاح چاہتے ہوں گے. بعض دفعہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, دونوں صحیح ہوتے ہیں پھر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. بدگمانیاں, غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں نا معاشرے میں. شوہر اگر محبت زیادہ دے گا تو عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرا یہ نہیں غلام ہے, یا اس میں ٹیکنیکل فالٹ ہے کوئی اس کے اندر. وہ اگر تھوڑا استغنا دکھائے گا تو وہ الٹا سمجھے گی. خیر بہت سارے حکام ہمارے رہ جاتے ہیں اگر ہم ایک ہی چیز کو ڈیٹیل میں لے کے چلیں. تو اللہ نے فرمایا کہ دو بندے بیٹھ جائیں, آپس میں صلح و صفائی کی کوشش کریں. اگر میاں بیوی میں سے دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے, غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہوں گے, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ دونوں میں جوڑ پیدا کر دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی اگر شرارتی ہے تو پھر جوڑ پیدا نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا یہ یہاں ایک چیز اہم امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک بندہ بیٹھے, دونوں خاندانوں میں سے جرگہ نہ بٹھائیں. لوگ 2 بسیں بھر کے لے آتے ہیں. جتنے زیادہ لوگ کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے, معاملہ سلجھنے کے بجائے اتنا زیادہ الجھے گا. یہ خوب سمجھ لیں. جن گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں نا کہ بیٹی کی شادی کا اختیار ایک باپ کے پاس ہے, تو وہاں شادیاں بر وقت بھی ہوتی ہیں, صحیح جگہ بھی ہوتی ہیں. جہاں پورا خاندان انوالو ہوگا نا تو بس سمجھ لو کہ اب اس کی شادی 50 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی, کیونکہ ماموں کہے گا یہ صحیح نہیں, رشتہ نہیں ہے, چاچا کہے گا تم کدھر دے رہے ہو, خالہ کہے گا یہ ہوا. تو اس لیے عقل مند لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں, بعد میں خاندان کو بتاتے ہیں کہ ہو گئی, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ چراند یعنی وہ نہ کریں. تو ایسی باتیں ممبر پہ مناسب نہیں ہے, لیکن ہو یہی رہا ہے, کیا کریں, بعض دفعہ نامناسب بات کرنی پڑ جاتی ہے, وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. خیر, تو ایک بندہ ادھر سے جو بندے دا پتر ہو, اور ایک بندہ ادھر سے جو وہ بھی کیا ہو, یہ بندہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سمجھدار آدمی ہو, تو بیٹھیں گے تو اللہ مسئلہ حل کر دے گا دونوں کے درمیان. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ فوراً طلاق کی طرف جاؤ, اللہ پہلے گھر کو بسانا چاہتے ہیں. ایک اور حکم جو سورہ نساء میں بیان ہوا, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے حقوق لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی دے نہیں رہا ہوتا, یہ اس کے حقوق میں گڑبڑ کر رہا ہے یا وہ اس کے حقوق میں. تو اللہ نے پھر ایک آپشن بیچ کا یہ بھی دیا ہے کہ بھائی طلاق سے بہتر ہے کہ صلح کر لو آپس میں. صلح کا مطلب کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے پاس آؤں, جب بھی آتا ہوں پڈا ہوتا ہے, وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے جس سے اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے. میں یہ قرآن کی تفسیر ہی بیان کر رہا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآن کی تفسیر کے علاوہ باتیں کر رہے ہوتے ہو. یہ قرآن کی آیت ہے نا, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, اسی کی تفسیر ہے. تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کیا جائے. اگر میں وہ قرآن کی آیتیں ہی پڑھوں گا وہ تفسیر تو نہیں ہوئی نا. تو تفسیر تو میں اپنی مثالوں سے, تفسیر کا مطلب کیا ہے, اس کو ڈیفائن کرنا. ڈیفائن ہمیشہ انسان اپنے الفاظ میں کرتا ہے, اپنے زمانے کے عرف کو دیکھ کر, اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر, اس زمانے کی مثالیں دے کر ڈیفائن کرے گا. ڈیفائن یہ نہیں ہوتا کہ وہی آیتیں ہی پڑھنا شروع کر دوں میں,
اب نیوٹن کا قانون آپ کے ٹیچر نے آپ کو پڑھایا کہ جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک ہی رہے گی. نیوٹن نے ہی فرمایا تھا نا یہ, او کما قال نیوٹن. نیوٹن نے فرمایا تھا کسی اور نے فرمایا تھا؟ بھائی ہم نے اسکول میں پڑھا تھا جو چیز ہل رہی ہے نا وہ ہمیشہ ہلتی چلتی رہے گی جب تک روکنے والا نہ ہو, جو رکی ہوئی ہے وہ ہمیشہ رکی رہے گی جب تک دھکا دینے والا نہ ہو کوئی اس کو. یہ نیوٹن کا قانون تھا. آپ نے لا پڑھا دیا, اب بچے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اس کو ڈیفائن کریں. آپ نے ڈیفائن میں وہی لا دوبارہ پڑھ کے سنا دیا. کہیں گے سر اس کو ڈیفائن کریں. آپ کہہ رہے ہیں میں ڈیفائن ہی تو کر رہا ہوں, وہی قانون آپ دوبارہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, اس کی اسپیڈ اتنی ہوتی جتنے ایکشن کی اسپیڈ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ابے بھائی یہ تو لا ہے نا. اب آپ ٹیچر سے کہیں گے آپ بتاؤ, تو ٹیچر اپنے الفاظ میں بتائے گا. ٹیچر کہے گا دیکھو یہ ایک گیند ہے, یہ دیوار پہ مارو گے جتنی فورس سے مارو گے اتنی ہی فورس سے واپس آئے گی. اب آپ کہو سر ہم نے آپ کو نیوٹن کا قانون پڑھانے کا گیند اور بلے کی مثالیں دینے کے لیے نہیں کہا. یہ میرے بیان کے ساتھ لوگ کمنٹس میں حشر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تفسیر کے نام پہ پتہ نہیں کیا چیزیں پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. میں کمنٹس پڑھتا ہوں, جب بھی یہ تراویح والے بیانات کے بھی کمنٹس پڑھتا ہوں, میں ایسے نہیں ہو جاتا غافل کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بس ہم نے بیان اپلوڈ کر دیا ایسی کی تیسی جو جس پہ گزر رہی ہے. میں عموماً کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ تبصرہ کیا ہے, لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. اس میں بعض دفعہ مجھے میرے اصلاح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. بعض کمنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں لیکن ہوتے صحیح ہیں, تو مجھے آئندہ سدھرنے کا موقع مل جاتا ہے, تو میں وہ کمنٹس دیکھتا ہوں. بعض تو ایسے خاندانی کمنٹس ہوتے ہیں, اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو کر لیتا ہوں. سمجھتے ہو؟ تو انسان کو پتا ہونا چاہیے اس کی بات کا معاشرے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. دیکھو اچھا ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا, ایک ہفتے کی دوا دے کے کہے گا رپورٹ پیش کریں ہوا کیا اس دوا سے, فائدہ ہوا کہ نقصان. پھر وہ مناسب سمجھے گا تو ہفتے بعد دوا چینج کر دے گا, نہیں تو اسی دوا کو باقی رکھے. اور جو 2 نمبر ڈاکٹر ہوگا پکڑا کے بولے گا بھاڑ میں جائے, مادہ فاسدہ نکل جائے بس کسی طریقے سے, اس کا پیٹ صاف ہو جائے, مرے جیے ہماری غرض ہے. اس لیے میں کمنٹس دیکھتا ہوں, لوگوں کے تبصرے پڑھتا ہوں, تو لوگ بہت سے یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تفسیر کا لیکچر ہے اور اپنی زیادہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں, آیت قرآن کی ہوتی ہے, مثالیں ہم آج کے زمانے کے لحاظ سے. تبھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا کہ اے نبی آپ قرآن ان کے سامنے پیش کریں پھر اس کو بیان بھی کریں. تو نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے, اس زمانے کے حساب سے مثالیں دی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب دوسرا پہلا حکم تو بتا دیا نا, دونوں میں پھٹا ہو تو کیا کرنا ہے. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں دونوں میں پھٹا ہوتا ہے تو تیلی لگا کے پھٹے کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں. سورہ نساء میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا, لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اکثر لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی. اس کو آپ دوسرا حکم سمجھ لیں. وہ تیسرا میں جو دوسرا تھا وہ تیسرے نمبر پہ بیان کرتا ہوں. دوسرا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں, چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں, ان باتوں میں اکثر خیر کی باتیں نہیں ہوتی. کتنی خاندانی آیت ہے یار. کیا مطلب؟ جب لوگ ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے, کھلے عام تقریریں کر رہے ہوں گے, اسٹیج پہ خطاب کر رہے ہوں گے, ساری پازیٹیو باتیں, ساری جوڑنے والی باتیں, فساد والی باتیں نہیں. آپ مجھے ووٹ دیں, میں سچا پاکستانی, یہی ہوتا ہے نا. مولوی صاحب بھی تقریر کر رہے ہوں گے, زبردست اصول کی پابندی کرو, یہ کرو, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق. قرآن کہتا ہے لیکن جب چپ کے آپس میں جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا, ان میں خیر کی باتیں کم ہوتی ہیں, ان میں لڑانے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. آپ ساس سے تقریر کروا لینا خواتین کے حقوق پر, بہو کے حقوق پر 1 گھنٹہ تقریر کریں گی ساس, لیکن چپکے سے کسی کوئی خاتون جائیں اور ساس سے پوچھیں کہ آپ کی بہو مارکیٹ میں کیسی چل رہی ہے, پھر دیکھو چپکے سے جو بات کرے گی نا کان میں, سوائے وہ ساسیں جو میرا بیان سن رہی ہیں, ایسی لڑائی کی باتیں کریں گی. بہن کیا بتاؤں, ایسی نالائق بہو مجھے ملی ہے, کم بخت 12 بجے تو سو کے اٹھتی ہے, وہ 12 بجے تک سوتی رہتی, کسی کام کی نہیں ہے, اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے. لڑوانے والی باتیں. بہو سے بھی کروا لو تقریر, ساس کے حقوق پر پورے خطوط لکھ دے گی, کتابیں بھر دے گی, لیکن چپکے سے جب بات کرے گی اپنے شوہر کے کان میں تو اس کی کان میں اس کی ماں کے خلاف نفرت بھر رہی ہوتی ہے, سوائے ان بہوؤں کے جو میرا بیان سنتی ہیں. یہ ہر دفعہ بریکٹ میں لگانا پڑتا ہے. تو اسی طرح بہن سے پوچھ لو,
کھلے عام پوچھو سب کے سامنے مجمع میں تو بہن بتائے گی بھابھیوں سے بلا وجہ نفرت کرتے ہیں لوگ، گھر میں مل جل کے رہنا چاہیے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو تمہارے گھر چل کے آئی ہے۔ لیکن آپ کبھی چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سے پوچھیں، چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سسٹر سے بولیں ذرا ادھر سائڈ پہ آ گیا، وہاں تو سب بیٹھے ہوئے تھے نا، ذرا جیسے چھاؤں میں آ جاؤ، تم سے ایک بات کرنی ہے، چھاؤں میں آ کے ذرا بتاؤ میرے کان میں میری بیگم کیسی ہے، بتاؤ کان بھرے گی کہ نہیں بھرے گی، بولو نا۔ اکثر لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے، بیوی کا ہمارے ساتھ، ہم دونوں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرتے ہیں، ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے، مجھے پتا ہے میری بیوی میں کیا گڑبڑ ہے، بیوی کو پتا ہے میرے شوہر میں یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے، چلو آپس میں کمپرومائز انہوں نے کر لیا۔ لیکن جب بہن آئے گی ہمارے گھر میں رہنے کے لیے، پھڈا میرا بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، بہن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پھڈا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بیگم کے ساتھ۔ پتہ نہیں کیا کان بھر کے جاتی ہے، اماں کے بھی یہ پڑی ہوئی کیوں ہے 10 بجے تک، اس کو تو ہم تو اپنے گھر میں ایسے نہیں ہیں، ہم تو بھائی صبح 8 بجے ناشتہ بناتے ہیں، اپنے سسر کو چائے پیش کرتے ہیں، ساس یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے۔ او بھائی اگر آپ اپنے گھر میں بہت اچھے ہو تو یہاں بھی تو اچھے بنو نا۔ یہاں اچھا بننا یہ کہ کان نہ بھرو، کان نہ بھرو۔ تو ہر سطح پہ یہی ہو رہا ہے، توڑ کی باتیں، دوستوں کو آپس میں لڑانا، بہن بھائیوں کو آپس میں لڑانا، باپ کو بیٹے کے خلاف، بعض لوگ باپ بیٹے کو لڑواتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، ایک بیٹا آپ کے پاس آیا، اس سے پوچھا، اس کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ، اس بچے کے دل میں آئے گا کہ میرا باپ تو میرے ساتھ ایسا کرتا نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہ ابا اپنے بچوں کو تو لقمہ منہ میں بنا کے کھلا رہا ہے، اور ہمارا ابا تو ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے۔ بچہ یہ نہیں سوچے گا کہ جو کچھ کھا رہے ہو یہ کس کے خرچے پہ، باپ کے خرچے پہ۔ وہ یہ دیکھے گا کہ یار اس کا ابا اس کے منہ میں لقمہ بنا کے ڈال رہا ہے، اور ہمارا ابا ہمارے منہ میں لقمہ بنا کے نہیں ڈالتا۔ نفرت یہ انسان کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کسی کے بچے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کسی اور کے بچوں کے سامنے ایسا سلوک کر رہے ہو کہ اس سے ان کے دل میں اپنے باپ کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ ایسے میں نے دیکھے ہیں گھر بگڑتے ہوئے، یار ان کے ابا تو ایسے، جب کوئی میرے سامنے آ کے کہتا ہے نا فلاں کے ابا تو ایسے، ہمارے ابا ایسے نہیں، میں نے کہا تمہارے اندر غیرت نام کی چیز نہیں۔ اپنا ابا جیسا بھی ہو، آدمی فخر کرتا ہے میرا باپ ہے، اللہ نے مجھے یہ والا دیا، سب سے اچھا ہے، میرے لیے یہی سب سے اچھا ہے۔ تو یہ اسی طرح عورتوں کو شوہر کے خلاف لڑوانا۔ بعض خواتین اپنے میاں کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں دوسری عورتوں کے سامنے، میرے میاں تو ایسے اچھے ہیں، ویسے نہیں کریں گی کبھی میاں کے سامنے کہ آپ اتنے اچھے ہیں۔ دوسری عورت کو خراب کرنے کے لیے اپنے میاں کی تعریف، میرے میاں نے تو آج تک کبھی دوسری شادی کا نام نہیں لیا، جب بھی نام لو 3 دفعہ تھوکتے ہیں۔ وہ عورت کہے گی میرے میاں کا تو ٹاپک ہی یہی ہے، سمجھ گئے ہوگے کس کے میاں کی بات ہو سمجھتے۔ جب میرے ساتھ بھی عجیب معاملات ہیں، زیادہ نہیں فری کراؤں گا آپ لوگوں کو اس معاملے میں۔ خواتین کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب کسی خاتون سے ملتی ہیں تو پھڈا گھر میں ہوگا۔ اپنی عورتوں کو دوسری عورتوں سے دور رکھو، ہنسی خوشی زندگی گزر، سوائے ان خواتین کو جو میرا بیان سنتے۔ تو خیر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اب دیکھو اصولی طور پر آپ کسی عورت کے سامنے اپنے شوہر کی تعریف کرو، اچھی بات ہے، لیکن ایسی تعریف کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کی نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے، یہ تعریف نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فساد۔ شکر کرو بھائی، بتاؤ میرے میاں بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے، اس میں تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن اسٹائل یہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں اپنے میاں کی نفرت پیدا ہو۔ تو قرآن نے دوسرا حکم کیا دیا؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر لوگوں کی، اس مردوں اور عورتوں، مردوں کو بھی اللہ نے، عورتوں کو بھی، اس میں سب برابر ہیں۔ مرد بھی جب دفتروں میں بیٹھ کے کانا پھوسی کرتے ہیں باس کے خلاف، مینجمنٹ کے خلاف، سامنے بیٹھ کے کمپنی کی ترقی کی باتیں کریں گے نا، سر ایسا میں پروجیکٹ لے کر آیا ہوں، کمپنی دیکھیں 1 مہینے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، میں خیر خواہ ہوں سر آپ کا، میں یہ سارے 2 نمبر لوگ، میں ہوں آپ کا، سامنے بڑی اچھی باتیں۔ جیسے ہی باس جاتا ہے تو آپ دیکھو آپس میں کان میں کیسی باس کے خلاف غیبتیں شروع ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ابے سالہ تنخواہ بڑھاتا نہیں ہے، نچوڑ کے رکھا ہوا ہے، صحیح ہے نا؟ اور پھر اپنی تنخواہ دوسرے کے سامنے شو کر کے اس کے دل میں ناشکری پیدا کرنا، ابے بتا تیری تنخواہ کتنی؟ کہے گا یار مجھے تو 30 مل رہے ہیں۔ ابے تجھے 30 مل رہے ہیں، میں بھی نیا آیا ہوں، 50 پہ آیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، یار ہم اتنے پرانے ہو کے 30 کما رہے ہیں اور یہ سالہ کل کا اور 50۔ اب پوری بات تھوڑی ہوگی بھائی اس میں قابلیت زیادہ ہے یا کم ہے، ہر جگہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ کوئی اور کام رہا نہ۔
ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، 20 سال سے میں جامع الرشید میں ہوں، ہمارا بھی وہاں سے ایک وظیفہ ملتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 20 سال سے جو اساتذہ ہیں، مجھے کسی کے وظیفے کا تنخواہ کا نہیں پتا اس کو کتنی مل رہی ہے، نہ ان کو میرے بارے میں پتا ہوگا۔ ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہوتی بھائی اس کو 1 کروڑ ملے، 20 کروڑ ملے، 5 روپے ملے، 10 ملے، یہ ان کا معاملہ اور انتظامیہ کا، ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا گزارا اس میں ہو رہا ہے کہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا الحمدللہ ہمیں۔ تو دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ، اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا، میں ایک موبائل کی دکان پہ گیا، اب تو یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں، جب سے مشہور ہوا ہوں کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہا، ورنہ اتنا مزہ آتا تھا، تھوڑا گھومتے پھرتے بھی تھے نا، تو موبائل کی شاپ پہ گیا تو وہاں موبائل ٹھیک کروانے گیا۔ ایک بندہ کیا کر رہا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے نا وہاں موبائل ٹھیک کرنے کے لیے، وہ ٹھیک کر رہا ہے، دوسرا جس کو بیچنے پہ لگایا ہوا تھا وہ اس کا کام آ کے دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے۔ جو اونر تھا نا اس کو غصہ آ گیا، ابے تجھے موبائل بیچنے پہ لگایا ہے، تو اپنا کام کر، تو اس کے کام میں کیوں گھس رہا ہے؟ اتنی موٹی موٹی گالیاں انہوں نے نکالنا شروع کر۔ اب گالیاں آپ خود ہی گھر جا کے سوچ لیے گا، اس کی طرف میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو غصہ اس بات پر آیا کہ تو اپنا کام کر نہیں رہا ہے، اس کا کام فری میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، صحیح ہے نا، دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے تاکہ کل میں اپنی دکان کھول کے میں بھی کیا کروں۔ تو وہ مالک سمجھ گیا، جو اونر تھا نا شاپ کا، جو بزنس کا مالک تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ 2 نمبر ہی کر رہا ہے۔ بعض لوگ گھننے ہوتے ہیں، آپ کو لگایا سیل آؤٹ کرنے پر، سیل پرچیزنگ پر لگا دیا، آپ کیا کر رہے ہو، گھننے بن کے بیچ کم رہے ہو اور دوسرے کے کام کو چیک زیادہ کر رہے ہو، اس سے سیکھ رہے ہو۔ بھائی سیکھنا چاہتے ہو نا، سیدھا سیدھا اس کو بتاؤ سر میں آپ سے یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں، کہے گا ٹھیک ہے بھائی اتنی فیس دے دو میں آپ کو سکھا دوں۔ فری پھوکٹ میں سیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے، جھانکا تاکی ہو رہی ہے، کر کیا رہا ہے یہ، دیکھو کیا کر رہا ہے۔ اس کو اتنا اس شرارت سمجھ گیا نا، اس کی اتنی گالیاں دی نا اس نے، میں کھڑا ہوں گالیاں پہ گالیاں دیے جا رہے جیسے معین اختر کے ماموں نے جو گالیاں دی تھی۔ تو یہ بھی 2 نمبر ہی ہے، آپ کو جو کام لگایا آپ وہ کام کرو، آپ دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ بتا دو بھائی ادارے کھلے ہوئے ہیں، یا اس کو بول دو یار تم مجھے سکھا دو، وہ کہے گا میں اتنے پیسے دوں گا آپ کو۔ خیر، تو جب بھی چپ کے چھاؤں میں اور اس طرح شرارتیں ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی اکثر سرگوشی تو سمجھتے ہیں نا، اکثر سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی، توڑ کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو دوسرا حکم اللہ نے سورہ نساء میں کیا دیا، اور سورہ نساء میں اللہ یہ حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ گھر جو ٹوٹتے ہیں نا وہ خواتین کی سرگوشیوں سے ٹوٹتے ہیں، اس میں مردوں کا کردار کم ہوتا ہے۔ گھر جوڑنا بھی کس کا کام ہے، عورت کا، توڑنا بھی کس کا کام ہے، عورت کا۔ گھر کی مالکن تو وہ ہوتی ہے نا، اس لیے اللہ نے اس آیت کا ذکر کہاں کیا، اس سورت میں جس کا نام ہی سورہ نساء ہے۔ تو اس میں خاص طور پر خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف مت ورغلاؤ، ساس کو بہو کے خلاف مت ورغلاؤ، بہو کو ساس کے خلاف پڑوسنیں آ کے بتا رہی ہوتی ہیں تمہاری بہو ایسی، ساس کو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو رہا ہے معاشرے میں۔ تو دوسرا حکم اللہ نے دیا کہ جب بھی چپ چھپ کے باتیں کرو گے تو باتوں میں کیا کرو، خیر ڈالو، خیر۔ اور قرآن کے الفاظ دیکھو، مَن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو بھی لوگوں میں جوڑ پیدا کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ اللہ نے کیسا زبردست لفظ کہا، جوڑ پیدا کرنے میں خوشی نہیں ہوتی انسان، جوڑ یا تو جب پیدا کرے گا یا کوئی کمیشن، جب تک کوئی کمیشن ملے گا۔ فری پھوکٹ میں جوڑ پیدا کرنا آسان کام، آدمی دوسروں کو لڑتا ہوا دیکھ کے ہی خوش ہوتا ہے، انسان کی عادت ہے کہ یہ سب لڑے میں سکون سے رہوں بس۔ آپ دیکھ لو کسی گھر سے پھٹے کی آواز آئے نا، سارے کھڑے ہو کر کان لگا کے سننا شروع کر دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یار، ہو کیا رہا، اور انجوائے کرتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو جوڑ پیدا کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ آپ کو کخ بھی ملنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ لوگ بھی تعریفیں نہیں کرتے، لوگ بھی اس کو قریب کرتے ہیں جو منفی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ آپ ذرا غیبتیں شروع کر دو، اس کی ادھر اس کی ادھر، وہ برائے گا، بولے گا یار تھوڑا میرے ساتھ بھی ہو جائے کچھ، ٹھیک ہے نا، کیا کہہ رہے تھے، سنا ہے تم بتا رہے تھے وہ بندہ 2 نمبر ہے۔ لیکن اگر کوئی تعریفیں کر رہا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو دفعہ ہو یہاں سے، فضول باتیں لے کے بورنگ۔ تو لوگ بھی نا توڑنے والوں کو، اور مشہور بھی توڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جو بعض لوگ یوٹیوب پہ مشہور ہو گئے نا،
ان کی شہرت کی وجہ یہی ہے کہ وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط. لوگوں نے کہا یار یہ حق پرست آدمی ہے، یہ مشہور ہو گئے. اگر یہ کہتے کہ امام ابو حنیفہ بھی ٹھیک ہے، امام شافعی بھی ٹھیک ہے، امام بخاری بھی ٹھیک ہے، اور علماء دیوبند بھی ٹھیک ہیں، اور بریلوی والے بھی بہت سے اچھے ہیں، اور اہل حدیث میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، اور دیوبند میں بھی کچھ اچھے، سارے تو دیوبند میں بھی اچھے نہیں ہیں کہ آپ سمجھے کہ دیوبند کی بات آئی تو آدھے کر دیا. تو ہر قوم میں بھائی اچھے بھی ہیں، ہر قوم میں کیا ہیں، برے لوگ بھی ہیں. تو اب بجائے اس کے کہ برے لوگوں کی برائیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان کے نظریات کو بیان کر دو نا. نام لے لے کے فلاں آدمی نے یہ ارشاد فرمایا، الو کا پٹھا 1 نمبر کا، فلاں آدمی نے یہ کہا ہے 2 نمبر. ابے بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بولو یہ نقیدہ کیا ہے، یہ برا ہے. دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ان کے بتوں کا نام لے لے کے برا مت کہو، انتقام کی آگ بھڑکے گی ان میں. یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں کیا ہیں، باطل. جب آپ اسپیسیفک لوگوں کے نام لے لے کے فلانا ایسا فلانا ایسا، تو اس سے جاہل لوگ تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جو معاشرے میں تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں تعمیر کا کام نہیں ہوگا، اس سے تخریب کاری، فرقہ واریت بڑھے گی. اور کمال یہ ہوتا ہے کہ ایسے فرقہ پرستوں پہ لیبل لگا دیا جاتا ہے فرقہ واریت کے خلاف بڑا مؤثر کام کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے زرداری نے تقریر کہی تھی کہ جب غریب کو بھوکا دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے، بندر بھی ہنسے تھے اس کے اوپر. تو ایسے لوگوں کو جب لوگ کہتے ہیں نا فرقہ واریت کے خلاف بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو جنگل کے بندروں کے سامنے اگر آپ جا کے کہیں گے وہ بھی ہنسیں گے، گدھے بھی ہنسیں گے. اگلے دن ہنسے گا گدھا، لیکن ہنسے گا ضرور، اس کو سمجھ میں دیر سے بات آتی. خیر، تو جوڑ کی بات تو قرآن میں کیا کہتا ہے، جو اللہ کے لیے یہ کام کرے گا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں، بہت بڑا اجر عطا. 2 حکم بیان ہو گئے. تیسرا حکم، بہت سارے حکام رہ جاتے ہیں اس لیے ذرا اسپیڈ میری آج زیادہ ہے. تیسرا حکم جو میں بیان کر رہا تھا، دوسرے نمبر پہ بیان کر رہا تھا، وہ تیسرے نمبر پہ، کہ اگر میاں بیوی آپس میں ایسی ان کی بن رہی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا ہی پسند نہیں کر رہے، مسئلے ہی حل ہی نہیں ہو رہے کم وقتوں کے، میاں گھر میں آتا ہے، بیگم ایسی بات کرتی ہے کہ 2 فٹ غصے سے اچھلنا شروع کر دیتا ہے، واپس چلا جاتا ہے کہ میں آ جا کے، یا شوہر میں کوئی ایسا فالٹ ہے کہ عورت کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی، بدبو بہت ہے. بعض ایسے بھی میاں مارکیٹ میں ہیں، خواتین جب میں فون اٹھایا کرتا تھا بتاتی تھی ہمارے میاں صفائی کا خیال نہیں کرتے، کہتی ہیں ادھر ہی پڑا رہا ہے بس دوسرے کمرے میں. تو کوئی بھی وجہ ہے تو طلاق سے بہتر کیا ہے، ایک آپشن اللہ نے دیا، صلح کا راستہ اختیار کر لو. کچھ حقوق ایک دوسرے سے سکھائی تھی، اس میں سے آدھی، یعنی دوسری جو چیز سکھائی تھی اس میں پارٹ 1 پارٹ 2 تھا. پارٹ 1 یہ تھا کہ کبھی کسی سے پیسے مانگنا نہیں، پارٹ 2 یہ تھا کہ کاروبار کے نام پہ کبھی کسی کو پیسے دینا نہیں. پارٹ 1 پہ تو ہم نے عمل کیا، کبھی کسی سے الحمدللہ ہم نے پیسے مانگے نہیں. حالانکہ میری جب 2-3 شادیاں تھیں تو میرے مالی حالات آج کے مقابلے میں اچھے نہیں تھے، اور بہت دفعہ گھر میں ضرورت پڑ جاتی تھی، میں گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی مجھے مظلوم سمجھ کے چندہ نہ دینا شروع کر دے. ایسا بھی ہوتا تھا ان دنوں میں، کچھ نے کہا ہم آپ کو بائک گفٹ دیتے ہیں، یہ کہ میں نے کہا نہیں چاہیے بھائی، مجھے یہ لگا میری کیا عزت رہ جائے گی، میں بائک پہ جا رہا ہوں بولیں گے میری بائک ہے. میں چاہتا تھا مجھے لوگ کیا سمجھیں، کروڑ پتی. ایسا بھی ہوا کہ کمیٹی کے پاس کوئی لوگ آئے، مفتی صاحب کے مالی حالات کیسے ہیں، ان کے اتنے بچے ہیں، 2 بیوی ہیں، کوئی ضرورت تو نہیں پیسوں کی. کمیٹی والا بھائی مفتی صاحب بہت کھاتا پیتا آدمی ہے، چلے گئے، وہ اچھا ہے نا، عزت ہو رہی ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے جیب میں دھیلا نہ بھی ہو نا، لوگ یہ سمجھیں کہ بہت بڑا سیٹ ہے، ایسے رہنا چاہیے. تو میں نہیں کہہ رہا پورا ان کی تعلیمات پر عمل کیا، لیکن یہ چیز ہمیں ہمارے ابا نے بھی سکھا دی، ہمیں شیخ بھی اسی ٹائپ کے مل گئے، پیر و مرشد بھی، وہ بھی بڑے مستغنی. انہوں نے کہا بھائی سب کچھ برداشت کر لوں گا. حضرت نے فرمایا عالم ہو کے، دینی طالب علم ہو کے کسی کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر کر دی کہ پیسے نہیں ہیں، یہ ناقابل برداشت جرم ہے. جب بھی ہو پیسہ بہت ہے. تو میرے والد صاحب کی قبر اللہ نور سے بھر دے، انہوں نے ہمیں یہ خود بھی نہیں کبھی زندگی میں مانگ، کمیٹیاں بھی نہیں ڈالی انہوں نے. کمیٹی میں بھی بھکاریوں کی طرح میرا نمبر کب آئے گا، میرے پیسے کب نکلیں گے، یہ ذلیل ہو جاتے ہیں کمیٹیوں میں لوگ. ابے تمہاری جیب میں جتنا ہے اتنا کھاؤ، نہیں ہے تو چھوڑو، رہنا تو نہیں کھاؤ. کیا خیال ہے، کمیٹیاں ڈال کے ہوس کہ اس دن نکلے گی تمہیں اتنا پیسہ آ جائے گا، چھوڑ دو یار، کیا کر لے گا تو اتنے پیسے کا. تو ویسے بچا لو پیسہ، گولڈ خرید کے رکھ لو. اگر آپ کو بائک خریدنی ہے، پیسے نہیں ہو رہے تو بھائی ہر مہینے تنخواہ سے کچھ بچاؤ، گولڈ خریدتے رہو، جب اتنے ہو جائیں تو بائک خرید لو، گاڑی خرید لو، جو بھی کرنا ہے. ہمارے ابا کی یہ سوچ تھی. کمیٹیاں کہتے ہیں پاگلوں کا کام ہے کمیٹیاں ڈالنا، تو ٹینشن ہے، اور لے کے بھاگ گیا تو گئے. جس کی پہلی کمیٹی نکلی وہ مارکیٹ سے شارٹ، تو زندگی بھر سلواتیں دیتے، کوستے رہو اس کو، کہتے پیسوں میں رکھنا ہی نہیں ہے. تو ابا نے ہمیں 2 نصیحتیں کی تھی، نماز کی تو کی تھی،
اسی وجہ سے اللہ کا فضل ہے, میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا, پردے ڈالے ہوئے ہیں, لیکن نماز میرے ذمے کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ. یعنی ساری ہمارے ابا جب فوت ہوئے تو نہ کوئی روزہ تھا ان کے ذمے, نہ کوئی بالغ ہونے سے لے کے موت تک کوئی نماز ان کے ذمے نہیں تھی الحمدللہ. ابا نے ہمیں بھی اسی ٹریک پہ چلایا. تو دوسرا پیسے نہیں مانگنا, پیسے. تیسرا ویسے کسی کو زکوٰۃ صدقہ دے دینا, وہ تو دینا چاہیے. کاروبار کے نام پہ کوئی آئے نا اتنا پیسہ دے دو تو اتنے لگا کے آدھا تمہارا آدھا میرا, یہ حرکت کبھی نہیں کرنا. لیکن اس تیسری بات پہ ہمارے ابا نصیحت کرتے تھے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک پیسے ڈوبتے نہیں ہیں, کیونکہ سامنے والا حاجی پاجی بن کے آتا ہے اور ایسے سنہری باغ دکھاتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں. ابا کہتے تھے یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی یہ والی نصیحت جب تک پیسہ لگا کے پیسہ ڈبو گے نہیں. تو الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہوا. شروع میں لوگ آتے تھے, جب مجھے وراثت کا پیسہ ملا ابا کی طرف سے تو لوگ آتے تھے, لوگوں کو پتہ چل گیا مفتی صاحب کے پاس روکھڑا آیا ہوا ہے آج کل, تو آج کل یہ پیسہ ملا ہے, ان کی وراثت تقسیم ہوئی ہے, تو یار یہ دے دو. مجھے ابا کی نصیحت, پیسہ پکڑانا نہیں کسی کو, میں نہیں دیتا تھا. ایک دن پھر یہی ہوا کہ ایک صاحب نے ایسے سنہری باغ دکھائے, میں نے کہا یار یہ تو دینا چاہیے, بنتا ہے, دے دیے. دوسرا آیا اس سے زیادہ باغ دکھائے, دے دیے. تیسرے نے اس سے زیادہ سنہری باغ. چوتھا جو آیا نا وہ تو ایسا روزانہ 2005 یا 6 کی بات کر رہا ہوں میں, 6 کی, ڈیلی 5,000 روپے مجھے پروفٹ کے دے کے جاتا تھا. اس وقت ڈیلی 5,000 کا مطلب پتہ ہے 9,000 روپے تولا تھا سونا, اور ڈیلی میرا پروفٹ بزنس سے کتنا ہو رہا تھا جو میں نے انویسٹمنٹ کی تھی. اور بزنس کیا چل رہا ہے, سبزی منڈی سے مال اٹھایا جا رہا ہے میرے پیسوں سے, آم اٹھائے جا رہے ہیں اور کیلے اٹھائے جا رہے ہیں, ادھر گودام میرا کرایہ میرے پیسوں سے جا رہا ہے, چلا وہ رہا ہے, صبح شام پیاز ٹماٹر کی ریڑیاں لگا رہا ہے, سارا انویسٹمنٹ نظر آ رہا ہے بھائی, بزنس ہو رہا ہے. میں نے کہا یار ابا کو اگر زندہ ہوتے ہیں نا میں ابا کو بتاتا, ابا کچھ لوگ الحمدللہ ایک نمبر بھی ہوتے ہیں. یہیں پر قریب میں مجھے یاد ہے 2 دکانیں اس نے لی گودام کی, آم اٹھا کے رکھتا, وہ جو کیمیکل لگایا جاتا ہے پکایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد یہیں بیچتا ہوا نظر آتا. اس کا بیٹا بھی یہ کام کر رہا, اور لوگ میرے پاس آ رہے ہیں رقم لے کے, صاحب ہمارا پیسہ بھی لگوا دو یار. کہتے چلا یہاں سے, ہر غریب سے غریب اٹھ کے آ جاتا ہے پیسہ. کتنے 50, چل 50,000 لگائے گا یہاں پہ, شرم نہیں آتی. ایسی ایسی باتیں ہو رہی تھی. پھر میں نے سوچا گاڑی لیتا ہوں. یہ وٹس گاڑی چلتی تھی اس وقت, 2 ٹکے کی اوقات نہیں تھی وٹس کی میری نظر میں. میں نے کہا سیدھا 0 میٹر کرولا نکلواتا ہوں. اچھا وہ بندہ رات کو 11 بجے آئے, 10 بجے آئے, 1:30 بجے آئے, آتا ضرور تھا. کبھی 5,000 کبھی 6,000, جو بھی پروفٹ ہم نے مارجن طے کیا ہوا تھا نا. میں نے کہا یار صبح دے دیتے, کہہ رہے بھائی کسی کا پیسہ میری جیب میں, میرے کو تو نیند ہی نہیں آتی. اتنا نیک مفتی صاحب. پھر کہتا تھا میں سید ہوں. میں نے کہا یار میں نے بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دے کے گنوائے ہیں, پہلے آدمی مجھے ملے ہو جو اتنی ایمانداری سے کہہ رہا ہے سید سے واسطہ تمہارا پہلی دفعہ پڑا ہے. کسی خاندانی جو میں اتنا کہتا ہوں نا یہ لفظ, وہ بہت کچھ وہاں سے آیا ہے. یہ کہہ رہے خاندانی, یہ سب میرے دوست گواہ ہیں اس واقعے کے, میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. وہ کہتے تھے مجھ صاحب خاندانی آدمی سے تمہارا واسطہ پہلی دفعہ پڑا ہے. تو رات کو 12 بجے آ رہا ہے, سوتے ہوئے بھی اٹھا رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ اپنے 5-6 ہزار روپے پکڑو یار, جا رہا ہوں. بھائی مفتی صاحب تو بھائی, میں کہتا یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا فائدہ, رزق ہے. پھر ہمارا ارادہ ہوا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں. اب کیا خیال ہے, میں نے حج کے لیے بھی پیسے نکال کے رکھ لیے, اور بھائی ٹونی چینج ہو گئی, اللہ معاف فرمائے. خیر مجھے اللہ الحمدللہ, یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں, مجھے اس بھی مجھے پتا تھا دنیا مسافر خانہ ہے. خیر لیکن بھائی خوشی تو ہوتی ہے نا, اتنے فری پھوکڑ کے پیسے آ رہے ہیں. اب کیا ہوا جی, ایک دن وہ آیا, میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے, اس کو پتا ہے کہ میں حج کے لیے درخواست دینے والا ہوں. اس نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں نے وہاں منڈی سے مال اتر رہا ہے, تو کل میں نے کچھ بڑی پیمنٹ کرنی ہے, وہ مجھے دے دیں آپ حج کے پیسے. تو کل پھر منڈی ہی آ کے, آپ مدرسے تو آتے ہو جامع رشید, منڈی آ کے مجھ سے وہیں کیش لے لینا. میں نے کہا یار یہ حج کا پیسہ ہے میرے بھائی. کہہ رہا ہے یار کیا ہم مسلمان نہیں ہیں, وہ بھی اس کا بیٹا بھی, کم بخت دونوں ملے ہوئے تھے. تو وہ اچھا کمال کی بات یہ کہ یہ بغیرت کرتے کیا ہوتا ہے کہ جتنا پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں نا انویسٹمنٹ کے نام پہ اتنا ہی لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اعتماد بحال ہوتا جاتا ہے آدمی کو. پھر کہتا ہے تو یہ 5 بھی تو ہی رکھ لے یار, کیا خیال ہے. تو ماشاءاللہ سرنج سے جتنا آخری قطرہ نکال سکتا تھا نا وہ حج کے پیسے میں نے اس کو دیے. میں نے کہا یار میرا حج نہ ضائع. اس نے کہا یار کیا خدا کا میں کسی مولوی کا حج روکوں گا یار, کتنے بغیرت ہوتے ہیں یار, آپ اندازہ لگاؤ. تو خیر جی وہ گیا, پتہ نہیں میرے ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا یار صبح 10-11 بجے نا مجھے لگا یار مجھے کچھ جیسے فرشتے نہیں آ کے کچھ الہام کر رہے ہوتے ہیں, بیٹا کچھ ہوا ہے. میں گیا اس کے گھر, حالانکہ کبھی نہیں اس طرح میں گیا. گھر کے باہر لگا ہوا ہے تالا. یہ لگا یار اللہ خیر کرے, ابا بار بار بولتے تھے بیٹا کسی کو پیسہ
نہیں دینا. میں نے اپنے نفس میں تسلی دی, میں نے کہا یار, میں نے کہا ہو جاتا ہے کبھی انسان مارکیٹ میں وہ بھی ہو جاتا ہے. اس نے بولا تھا سبزی منڈی جا رہا ہوں. اگلے دن پھر میں اس کے گھر گیا, تالا. میں نے کہا وہ سبزی منڈی گیا ہوا ہوگا نا, وہ جس نے کہا تھا وہاں مال اتر رہا ہے. پھر تالا, فون کر رہا ہوں, فون کوئی نہیں اٹھا رہا. میں نے اس کے محلے والوں سے پوچھا, محلے والے کہہ رہے ہیں میرے سے 50 روپے لیے ہیں اس نے رات کو. وہ کہہ رہے میرے سے 500 روپے لیے ہیں. راشن والا کہہ رہا ہے یہ مجھ سے ہر مہینے راشن لے کے مہینے کے اینڈ میں دیتا تھا, اس دفعہ اس نے 2 گاڑیاں راشن کی بھری ہیں. یعنی محلے میں جس سے 500 نکلوا سکتا تھا اس سے 500 نکلوائے,